کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے بس کی بات کی ہے تو ہمارے کا سوال نہیں بنتا بلکہ میرے کا سوال بنتا ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں پوچھیں کون سی چیز ہے جو انسان کے بس میں ہے اور کون سی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی بس اور بے بسی کے درمیان ہی سارا سفر ہے۔ کون سا انسان کس مقام پر گرتا ہے اور کون سا انسان کس مقام پر بچ جاتا ہے، یہ پورا سفر ہے جو انسان احسن التقویم سے اسفل السافلین تک پورا کرتا ہے۔ انسان نے گرنا ہے، انسان نے تسلیم بھی کرنا ہے اور انسان نے جھگڑا بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی خیال میں کوئی اچانک چیز ڈال دی ہے اور وہ ویزیبل نہیں ہے۔ انسان جو ہے اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتا رہتا ہے، انسان اللہ کی بات مانتا رہتا ہے، انسان عبادت کرتا رہتا ہے، انسان بغاوت کرتا ہے، انسان پہچانتا ہے اور انسان نہیں پہچانتا۔ انسان سارے کام کرتا ہے، کون سا کام ہے جو انسان نے نہیں کیا؟ یہ ہے ساری رینج جس میں انسان سفر کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، منزلیں طے کرتا ہے، منزلوں سے فرار بھی کرتا ہے۔ انسان نخلستان کا پڑاؤ بھی ہے، صحرا کی دھوپ بھی ہے۔ انسان ایسا انسان ہے۔ اب اس انسان کے اندر یا اس کے سفر کی رینج میں کون سا انسان کیا کرتا ہے، یہ سوال ہے۔ اسی کا نام ہے سفر، اور وہ اسی قدر دنیا میں مبتلا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ انسان نے زندگی سے موت تک کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ تقریباً ہر ایک کو پتہ ہے کہ انسان نے زندہ رہنا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس نے مر جانا ہے۔ اس مر جانے کی خبر کے باوجود زندہ رہنے کی تمنا اس کے اندر آخری دم تک الیور کرتی رہے گی۔ ڈاکٹر خاموشی سے اس کو بتا رہے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر بھی اونچا اونچا بولے گا۔ یہ انسان کی خوبی ہے۔ اسے کوئی کہتا ہے کہ آپ اب کلمہ پڑھ لو تو وہ کہتا ہے کہ پاگل ہو، ابھی سے کلمہ پڑھا رہے ہو، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ تو یہ انسان کا عالم ہے۔ اسی عالم کے اندر اس کی ایک معمولی سی زندگی ہے۔ آپ اپنی ذاتی زندگی دیکھو، کیا اس چھوٹی سی بے ربط زندگی میں آپ کبھی روئے ہیں؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کب روئے ہیں۔ کیا آپ کبھی خوش ہوئے ہیں؟ کبھی آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ آیا ہے؟ کبھی آپ کے پاس ضرورت سے کم پیسہ ہوا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے فرار کرنا چاہا؟ کبھی آپ نے اپنے آپ پہ راضی ہونا چاہا؟ کبھی آپ اپنے گھر میں سکھی رہے ہیں، کبھی دکھی رہے ہیں؟ اب آپ کو کیا کہا جائے کہ آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی کون سی صفت آپ کی باقی صفات پر اتنی غالب ہے کہ اس صفت کے حوالے سے آپ پہچانے جائیں۔ یہ بات ضروری ہے۔ آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں کہ آپ کی کون سی صفت آپ کی زندگی کی باقی صفات کی وسیع اور بے ترتیب رینج کے اندر اتنی نمایاں ہے کہ آپ اس صفت کے حوالے سے لوکیٹ ہو جائیں۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ سیٹھ صاحب ہیں، حالانکہ ہزاروں اور آدمی سیٹھ ہیں، لیکن ہزاروں شخصیات کے باوجود شخصیت کے حوالے سے وہ سیٹھ کیوں پہچانا جاتا ہے؟ تو اس شخص کی یہ صفت اس کی باقی صفات سے ممتاز ہو گئی ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی صفات آہستہ آہستہ دم توڑتے توڑتے کس طرح آپ کی ایک نمایاں صفت کو پالتی رہتی ہیں، تو وہ صفت آپ کا حوالہ بن جاتی ہے۔ بزرگ لوگ اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں کہ باقی صفات پہ لکڑیاں جلتی رہتی ہیں اور ہنڈیا ایک صفت کی پکتی رہتی ہے، اور اس صفت کے حوالے سے انسان خوشبودار ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہر صفت کا ہر دوسری صفت کے ساتھ کمپرومائز کیا، وہ برابر برابر مر گئے۔ برابر کا معنی یعنی کہ انہوں نے کسی ایک صفت کو نمایاں حوالہ نہیں دینے دیا۔ یہ ہے کامن مین کی کامن لاٹ۔ یہ ہے عام آدمی کا عام مقدر کہ اس نے کچھ کھایا، کچھ پیا، چلا پھرا، کچھ ادھر ادھر کیا، استغفار پڑھتے اور کلمہ پڑھتے آگے نکل گیا۔ یہ ایک عام آدمی کی بات ہے اور عام مسلمان کی بات ہے۔ بزرگوں نے کہا نماز پڑھ لو تو وہ کہتا ہے نماز پڑھ لوں گا، اور نماز پڑھ لی۔ کوئی نیکی کر لی، کوئی عقل اور ہوش کی بات کر لی، تو یہ کامن آدمی کی بات ہے اور کامن مسلمان کی بات ہے کہ اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو حج کر لیا۔ یہ ہے کامن لاٹ کی بات۔ کچھ لوگ خصوصیت کے ساتھ ایک صفت پہ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو نو مائی سیلف۔ تو ایسا آدمی جو اپنے آپ کو جاننے کے سفر پر روانہ ہو، اگر وہ باقی صفات کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ مثلاً آپ پہاڑ کی چوٹی پر جانے والے ہیں لیکن راستے میں بیٹھ گئے ہیں تو سفر کھوٹا ہو گیا۔ اگر آپ لوگ کہیں فتح کرنے جا رہے ہیں، وہاں تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے، اور آپ راستے میں رک جائیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ اگر عام طور پر سوشل ایکٹیویٹی کرنے والا انسان اپنی پہچان کے سفر پر روانہ ہو جائے تو وہ جھوٹا ہو کے مر جاتا ہے۔ پہچان کے اس بڑے سفر میں چھوٹی ضروریات بلکہ چھوٹے فرائض بھی میٹر نہیں کرتے۔ یہاں آ کے فرق پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ جنونی ہو جاتے ہیں یا مجذوب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑے فرائض بھی میٹر نہیں کرتے۔ وہ یاد میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ عصر کا ٹائم ہو گیا اور اذان بھی ہوئی مگر اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ خیال میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ وہ جس کے خیال میں
گم ہوتے ہیں، اگر وہ کبھی پاس سے گزر بھی جائے تو انہیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیری تلاش مجھے اس مقام پر لائی ہے کہ جہاں میں تیری ملاقات سے بھی بے نیاز سا ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تیری تلاش میں اپنے آپ سے بے نیاز ہوا اور اب تیری تلاش میں تجھ سے بھی بے نیاز ہو گیا ہوں۔ یہ خطرناک سفر ہے۔ اب آپ دوبارہ سوال کریں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میں خود کو پہچان سکتا ہوں؟ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پہچانیے کہ آپ کو اس امر کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ضرورت یوں پیش آئی ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اگر مطمئن ہو تو یہ پہچان کافی ہے کہ آپ مطمئن جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی پہچان یہ بہت کافی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج معالجہ کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موجودہ زندگی کے علاوہ بھی کچھ اس کے پاس ہو۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ موجود زندگی کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اگر موجود زندگی کو منسوخ کرنے کی ہمت نہ ہو تو پہچان کا سفر اتنا ہی مشکل ہے جتنا ماؤنٹ ایورسٹ پر جانا۔ اب آپ سوچ لو کہ آپ پہچان کیا رکھتے ہو اور آپ کیا پہچاننا چاہتے ہو۔ حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ تو اگر ہم خود کو پہچان لیں گے تو کیا اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ لگا لیں گے؟ اللہ کی ذات کو چھوڑیں، وہ تو ایک ذات ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ایبسٹریکٹ ذات ہے کہ کنکریٹ ذات ہے، وہ اور بات ہے۔ جتنے بھی اس کے ایٹریبیوٹس یعنی صفات ہیں وہ سب اپنی تھوڑی تھوڑی ڈائمنشنز میں انسان کے پاس موجود ہیں۔ مثلا ایک صفت ہے ربوبیت، اور وہ رب ہے یعنی پالنے والا۔ آپ خود پالتے ہو، اپنے آپ کو بھی، اولادوں کو بھی، بلکہ غصے کو بھی پالتے رہتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک، آپ میں غصہ نورش کرتا رہتا ہے۔ اس طرح اور چیزیں پالتے رہتے ہو، محبت، لسٹ، ول، علم، پیسہ، دولت وغیرہ۔ تو رب کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کام کا انچارج انسان۔ یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا جو جیلر تھا اسے بھی رب کہا گیا، یعنی رب السجن۔ رب السجن کا مطلب ہے قید خانے کا رب۔ تو گویا کہ رب والی یہ صفت آپ جانتے ہو۔ سجود تو اللہ ہی رہے گا، سجدے کی اہمیت آپ جانتے ہو۔ کبھی کبھی انسان کو بھی مسجود بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی آیا اور السلام علیکم کہا اور اس نے سر جھکایا اور آپ کے سر کے اندر وہ اکڑاہٹ رہی اور سلام کا جواب دینے کی بھی نوبت نہ آئی، تو یہ ایک قسم ہے مسجود بننے والی۔ اب اس میں دوسرے کو پروسٹریٹ کرانا تو نہیں ہے، لیکن سجدے کی ایک قسم ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے جھک جائے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سلام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے انا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے نام کی تمام صفات جو ہیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ وسیع ہے اور آپ بہت محدود ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر تم معاف کرنا شروع کر دو، کوئی بخشش والی بات کر دو، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے آج تک کسی کو سزا نہیں دی تو اس میں معافی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے یہ لفظ اپنے لیے خود ہی استعمال کیا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہیں۔ رحیم کا لفظ اللہ کی اپنی صفت ہے، اور اللہ نے اپنی صفت جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ تمام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو اپنی ان صفات کو پہچانیں۔ تو پہچاننا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو۔ اگر آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کی نیت سے اپنے روبرو حاضر ہوں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ جتنے لوگوں سے اور جتنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ وابستہ ہے سب کو ترک کر دو، ورنہ آپ اپنے روبرو آ ہی نہیں سکتے۔ صرف آئینے کی بات ہے کہ جب آئینے کے سامنے آپ محو ہوتے ہو تو اس وقت آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے، اس وقت آپ بڑے مجبور ہوتے ہیں اور آپ اپنے خیال میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا سے کیا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ تن ہر چیز سے کٹ جاتا ہے۔ اپنے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاوہ ہر چیز کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اور جب آپ اپنی آنکھ کو مشاہدہ کرنے والا انسٹرومنٹ کے طور پر پہچاننے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی آنکھ شاہد بن گئی تو پھر آپ نے مشاہدات دیکھ لیے اور مشاہدات کو پیدا کرنے والے کو دیکھ لیا، اور یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں بعد میں آپ کو دیکھتی ہیں، اور یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر آنکھ پیدا کی ہے، اس کے دیکھنے کے لیے رنگ پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کا اپنا ہی کھیل ہے۔ یہاں سے پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہچانا کس کو آپ نے؟ آنکھ کو۔ ملا کون؟ آنکھ پیدا کرنے والا اور نظارہ پیدا کرنے والا۔ بلکہ آپ کی آنکھ پیدا کرنے والا
والا اور محبوب کا چہرہ پیدا کرنے والا، وہ کبھی یہ چیز پیدا کرنے والا ہے اور کبھی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ دل میرا ہے اور آرزو تیری ہے، یہ عجب کھیل ہے کہ دلبر بھی وہ خود ہے اور دلبری بھی وہ پیدا کرتا ہے اور آپ کو چاہنے والا بھی وہ بناتا ہے، تو سارا کھیل اس کا ہے۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت، کر سر معرفت کو وہ پاوے شعور تیرا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچانا اور پھر اپنے مالک کو پہچان لیا۔ اپنے مالک کو انسان ایسے پہچانتا ہے کہ اپنی حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ساری دنیا کو اس نے محتاج نہیں بنایا اور مجھے محتاج بنا دیا، یعنی کہ ہماری کوئی بات نہیں پوری ہو رہی اور لوگوں کی ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میری آرزو جو ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، پھر جہاں آپ ناراض تھے وہیں پہ آپ شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا دراصل اپنے بنانے والے کو پہچاننا ہے، اور یہ پہچاننا ہے اپنی آرزوؤں کے حوالے سے، اپنے حاصل کے حوالے سے، اپنی محرومیوں کے حوالے سے، اپنے یاروں کے حوالے سے، اپنے غیاروں کے حوالے سے، اپنے چاہنے والوں کے حوالے سے اور اپنے چاہے جانے والوں کے حوالے سے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا اتنا ہی کچھ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، باقی سارا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا نظارہ ہے، اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ سارے بازار بھرے بازار ہیں، اور جب آپ بازار گئے تو سارے بازار میں صرف آپ کے لیے وہی چیز ہے جو آپ نے خریدی ہے، باقی تو صرف منظر ہی ہے۔ جو خریدنا تھا وہ آپ کا کام تھا، یا جو دوست آپ کو وہاں ملا تھا وہ آپ کا منظر ہے۔ بلکہ اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پا کر کھونا، سرے بازار ملاقات ایک عجب بات ہوئی، یعنی کہ پا کر کھو گئے، اس کو بازار میں ملے اور وہ بازار کی بھیڑ میں گم ہو گیا اور کھو گیا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے منظر ہوتا رہتا ہے، یہ سارا اپنے آپ کی تلاش کا سفر ہے اور اپنے مالک کے پاس پہنچنے کا سفر ہے۔ جس نے اپنی پہچان کو مالک کی پہچان کا ذریعہ نہ بنایا وہ پھر آدھے رستے میں گم ہو گیا۔ جیسے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ پیچھے سے آواز آئی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر ہو گیا۔ کہتے ہیں انسان کا خون کب سفید ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو جائے۔ انسان اس وقت پاگل ہو جاتا ہے جب اپنی تعریف میں گم ہو جاتا ہے۔ سمجھو کہ اس وقت برباد ہو گیا اگر انسان دوسرے کی تعریف میں گم ہو گیا، تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے کیونکہ سند دیکھی ہے اور ثانیہ نہیں دیکھا۔ سیانے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کارخانے کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ بنانے والا کون ہے اور کارخانہ کس کا ہے۔ کہتا ہے صرف کارخانے کی تعریف کرنا جو ہے یہ بے ایمانی ہے۔ تو پہچان والے صنعتگر کو دیکھتے ہیں، اپنی تلاش دراصل اس کی تلاش ہے، اپنی تلاش دراصل ہے ہی اس کی تلاش، اور پھر سلسلے سے سلسلہ ملتا جاتا ہے، ورنہ تو اپنی تلاش ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کی تلاش ہی اپنی تلاش ہے۔ اس کی تلاش میں جب بھی وہ ملے گا تو تمہیں اپنا ہی کھوج ملے گا، وہ تو ملے گا ہی نہیں۔ اس کے نام پہ تلاش کرو یا اپنے نام پر تلاش کرو، تلاش ایک ہی ہے۔ تو مسافر نے سفر کو بھی پہچاننا ہے اور سفر ہی اس کی منزل ہے۔ منزل پر پہنچ کر نیا سفر شروع ہو جاتا ہے، نئے سفر کے بعد ایک منزل آتی ہے اور ایک منزل کے بعد دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ گویا آپ کا سفر کیا ہے؟ سفر کے بعد منزل اور منزل کے بعد سفر اور سفر کے بعد پھر منزل، منزل در منزل اور سفر در سفر آپ چلتے جا رہے ہو۔ تو یہ ہے آپ کی کہانی۔ مالک کی بات یہ ہے کہ زندگی میں سفر ہو، موت میں سفر ہو، اپنا سفر ہو، باطن کا سفر ہو، ظاہر کا سفر ہو۔ اگر آپ ظاہر کا سفر کریں گے تو کون سا سفر کریں گے؟ اپنی پہچان والا۔ اگر کوئی کہے کہ میں دنیا میں تلاش کرنے جا رہا ہوں تو تلاش کس کی ہے؟ اپنی۔ جا کہاں رہا ہے؟ دنیا میں۔ عجب بات ہے کہ اپنی تلاش کر رہا ہے اور دنیا میں جا رہا ہے۔ مثلا انسان ایک جگہ گیا اور وہاں بادشاہ کا محل یا قلعہ تھا، یہاں کون تھا؟ کہتا ہے یہاں بادشاہ سلامت رہتے تھے، اب یہاں ویرانیاں، بربادیاں، الو اور چمگادڑے ہیں۔ پہلے یہ بادشاہ کا محل تھا۔ آپ تھوڑا سا غور کرو، اور اگر ویل آف ٹائم آپ کو واپس آ سکو، اور اگر ویل آف ٹائم کو آپ واپس کر سکو اور بادشاہ کا وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے، تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ بات ہے کیا اور قصہ کیا ہے۔ کتنے ہی باغ جہاں میں لگے اور لگ کے سوکھ گئے، کیا سے کیا واقعہ ہو گیا، اور تو کون سے باغ کی مولی ہے۔ آج کا انسان دراصل سارے ماضی کے کروڑ ہاں انسانوں کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اپنی تلاش میں باہر کا سفر بھی آپ کو اپنے روبرو کرے گا۔ تلاش کرتے کرتے جہاں آپ تھک جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، آپ کہو گے کہ بس اخیر ہو گئی، آگے سفر نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ جس طرح پرندہ ہوا میں اڑتا جائے ہوا ختم نہیں ہوگی، اور مچھلی سمندر میں تیرتی جائے تو سمندر ختم نہیں ہوگا۔ انسان کائنات میں چلتا جائے، جہاں وہ بے بس ہو گیا وہاں اس کی کائنات ختم ہو گئی۔ حالانکہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے اپنے سفر کی پہچان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی پہچان دراصل اپنی قبر کی پہچان ہے۔ آج ہم جلوہ گر ہیں، زمین ہے، مکان
ہے، سامان ہے، کئی طرح کے واقعات ہیں۔ اب آپ اس میں اپنی قبر کے لیے ایک جگہ بنا لو۔ آپ کی یہ جگہ کہاں پر ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ جہاں اولاد چھوڑ آئے گی وہاں پر قبر ہوگی، اولاد کا کیا پتہ کہ اس دن کہاں چھوڑ آئے، آپ خود ہی اپنے آپ کو وہاں چھوڑاؤ۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ جگہ اس کا آخری مقام ہے اور وہ اس کو پہچان لے تو سند ہو گئی، اور یوں اپنی پہچان شروع ہو گئی کہ یہ میرا اصلی مقام ہے، یہ میرا آغاز ہے، یہ میرے راستے کا سفر ہے۔ میرے پاس آنسو ہیں، اتنی ہماری خوشیاں ہیں، یہ حاصل ہے، یہ محرومیاں ہیں، اتنے سجدے ہیں، تو پھر یہ مالک کا سفر ہے۔ دل کا سفر بھی مالک کا سفر ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی رغبتیں کیا ہیں۔ اپنی پسند اور ناپسند کو دریافت کرو، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے روبرو جا رہے ہو۔ دل کی چاہتیں کیا ہیں، دل کی رغبتیں کیا ہیں، آنکھ کا نظر آنا، منظر کو دیکھنا کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، زبان چاہتی کیا ہے، کھاتی کیا ہے، پیتی کیا ہے، جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے، ذائقہ کتنا ہے، امانت کتنی ہے، خیانت کتنی ہے۔ مالک کا سارا سفر یہی ہے۔ ایک بار آنکھ کے ذریعے مشاہدہ کرو کہ یہ کیا کیا تماشے کرتی ہے، اور یہ آنکھ ایک روز آپ کو مالک کے روبرو لے جائے گی۔ اپنی کھوج کیا ہے، اپنے کوا کی کھوج اور اپنے حالات کی کھوج۔ کبھی اپنے ہاتھ کا مشاہدہ کرتے جاؤ کہ یہ دن بھر کیا کیا واقعات کرتا ہے۔ کبھی یہ بے جان اور معصوم ہاتھ بول پڑے گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، یہ ہاتھ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے اور تم نے کیا کیا واقعات کیے۔ یہ سارا سفر جو ہے اپنے مالک کا ہے۔ تو اپنی پہچان کا سفر اپنے باطن کی پہچان کا سفر ہے، تو اپنی پہچان کا سفر اپنے باطن کی پہچان کا سفر ہے۔ باطن کی پہچان بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ دل کا سفر دل بھر کے ساتھ ہے، آنکھ کا سفر نظارے کے ساتھ ہے، آپ کی زبان کا سفر ذائقے کے ساتھ ہے یا گویائی کے ساتھ ہے، کان کا سفر نغمے کے ساتھ ہے۔ ایسے کان جو زیور کے لیے ہوں اپنی ذات کا سفر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کان جو ہے یہ نغمے کا سفر ہے اور آواز کا سفر ہے، یعنی از جامی آئے دیں آواز دوست، کہ دوست کی آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ تو کان کسی کی آواز کا سفر ہے، تو آپ کی ذات ساری کی ساری کسی اور پر دار و مدار کر رہی ہے۔ آپ زبان رکھتے ہیں اور اگر دنیا کے کان بند ہو جائیں تو آپ کی زبان بیکار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کان موجود ہوں اور بولنے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے۔ اگر آنکھ موجود ہو اور نظارہ ہی کوئی نہ ہو پھر تو پریشانی ہو جائے گی۔ اگر دل چاہنے والا ہو اور محبوب نہ ہو تو پھر آپ کی حالت بگڑ جائے گی۔ تو یہ سارا سفر کیا ہے اور سارا سفر کس کا ہے؟ یہ سارا اللہ کا سفر ہے۔ بنانے والے نے کھیل ہی ایسا بنایا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو دریافت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے روٹین کی ضرورت اور فرائض کو ترک کر دیں تو پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر روٹینزم میں انسان گم رہے تو وہ پہچان کے سفر میں کمزور ہو جائے گا۔ پہچان کا سفر ایسے ہے جیسے انسان ایک شاخ کا ٹوٹا ہوا پتا ہو، اس سفر میں باقی سارے فرائض جو ہے وہ ترک ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، جس طرح کہ موت کے وقت زندگی ساری کی ساری پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر موت قریب آ جائے تو یہ بھول جائے گا کہ کون سا کام کرنا تھا، جب دوسرا وقت آ جائے تو ہم تیسرا وقت بھول جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نیند میں ہر کام بھول جاتے ہیں، جب نیند آ گئی تو سب کام بند۔ اگر بھوک لگ گئی تو پھر بھاگ کر کھانے کو چلے گئے، کوئی مہمان آ جائے پھر آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری بات کر رہے تھے تو وہ ختم ہو گئی، کبھی کوئی ٹیلی فون آ جائے تو ٹاپ ریئلٹی کا ہو تو پھر آپ کا خیال بدل جاتا ہے۔ پہچان والا انسان ہر آہٹ پر کان لگا کے بیٹھا ہے انسان۔ نامعلوم آہٹ پر کان لگا کے رکھنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ نامعلوم منظر کو دیکھنے کی تمنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ اپنے اندر کسی اور ایکسپوجر کے ہونے کا امکان دیکھنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ ہمارے اپنے اندر کوئی اور اینی ادر دریافت کر لینا یہ پہچان کا سفر ہے۔ اپنے وجود میں کسی اور وجود کی خوشی محسوس کرنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ کبھی آپ کی تنہائی میں کسی آواز کا آ جانا یہ پہچان کا سفر ہے۔ اگر ایک آدمی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے تو کچھ دیر بعد اس کی شکل بدلنے لگے گی، انسان حیران رہ جائے گا، اور اگر آئینے والا بول بھی پڑے تو اور سے اور کہانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جب انسان تنہا ہو اور اس کو اپنے آپ سے آواز آ جائے یا اپنے علاوہ کوئی آواز آ جائے تو پھر پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کسے گر سینہ می گوید، اس کے سینے میں کوئی اور بولتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے اندر سے آواز دی کہ یہ ہم ہیں، ہم ہیں، یہ ہم کون ہیں؟ کیا وہ اور آپ کے ساتھ ہے؟ کبھی مسجود نے آپ سے بات کی کہ آپ کا سجدہ قبول ہو گیا؟ اگر اچانک ایسا ہو جائے تو پھر تو بات بن گئی، ایک واقعہ ہو گیا، اور یہ واقعہ ہے پہچان کا۔ تو پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، بشرط کہ غیر پہچان کے سفر بند کر دو۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تاش کھیلتا جا رہا ہے، شطرنج کھیلتا جا رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، VCR دیکھ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ پہچان کا سفر مشکل ہے۔
ایسے لوگوں کی عجیب و غریب کہانیاں ہیں۔ اب پہچان کا سفر جو ہے استقامت خیال کا نام ہے، پہچان ایک دعویٰ کا نام ہے، اور دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ بڑی دلیل کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اپنے پیسوں کے درمیان کسی کو چننا پڑ جائے تو آپ پیسے لے کے غائب ہو جاؤ گے۔ آپ کی مختصر سی زندگی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے یعنی لٹل لارڈز ہو اور دا لارڈ آف یونیورس بننا چاہتے ہو۔ کیا تمہاری جاگیر اور کیا تمہارے درجات اس نے تمہیں چھوٹا سا اختیار دیا ہے؟ مثلاً تمہاری تحویل میں ایک بیوی دی ہے اور اس کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، ایک بچہ دیا اور تم نے اس کی تعلیم خراب کر دی، کوئی سا ایک واقعہ دیا اور تم نے اسے خراب کر دیا، اس نے پیسے کا شعور دیا اور تم نے اسے حرام بنا دیا۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم اپنے آپ کو بگاڑتے چلے جاتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے، تو پھر انتقام کیوں نہیں لیتا؟ اس کے جلال کو چیلنج کرتے جا رہے ہو کہ ہم تو غلطی کرتے جا رہے ہیں، اللہ اگر کہیں ہوتا تو بولنا پڑتا، اس نے کیا بولنا ہے؟ وہ اپنے دشمنوں کو تباہ نہیں کرتا، اور تم جس چیز کے انتظار میں ہو میرے اندازے کے مطابق یہ رحمت کا انتظار نہیں ہے، یہ کسی اور ہی چیز کا انتظار ہے۔ اپنا اعمال نامہ تم نے ریکٹیفائی نہیں کیا، میں بتا رہا ہوں یہ وارننگ ہے، اور حقیقت ہے کہ تم نے اپنا اعمال نامہ درست نہیں کیا، تم لوگوں نے غلطیوں کی معافی نہیں مانگی اور تم فائنل ٹوٹل انسلٹ نکالنے کو بیٹھے ہو۔ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سزا شروع ہو جائے اور اینڈ رزلٹ نقصان دہ ہو۔ اپنے اعمال گزشتہ اور آئندہ اعمال کے لیے توبہ کرو اور اپنے پروگرام کی اصلاح کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پاس دوسرا چانس نہ رہے۔ پہچان کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ سب سے زیادہ خطرناک وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے احکام کو مذاق میں اڑایا، اور اس کے بعد وہ آدمی اپنے لیے خطرناک ہے جس نے مانا تو صحیح لیکن اپنا عمل اس کے علاوہ رکھا، ڈرتا بھی رہا لیکن عمل نہ کیا۔ یہ بھی اپنے لیے خطرناک آدمی ہے، اپنے لیے نقصان دہ آدمی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، اچھی طرح اللہ کو مانتا ہوں، نہ ماننے کا امکان نہیں ہے، لیکن اس کا حکم ماننا ناممکن ہے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، بے ایمانی کے علاوہ گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ماحول ہی ایسا ہے۔ آج کل معاشرے کی مشین ہی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے عمل تو نہیں ہو سکتا، تو اس کمپلیکیٹڈ مشین میں آپ کی تباہی لکھی گئی ہے، اس لیے جو مانتے جا رہے ہو وہ کرتے جاؤ۔ یہی پہچان کا سفر ہے۔ پہچان کا سفر یقین کا سفر ہے تاکہ ہم اللہ کے روبرو ہو جائیں، اور جو اللہ کے روبرو جانے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا جا رہا ہے اس نے اللہ کو کیا پہچاننا ہے؟ ایسے آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ What a man has made a man، یعنی انسان نے انسان کو کیا بنا دیا؟ You started well، آپ نے زندگی اچھی شروع کی تھی اور پھر آپ نے اسے تباہ کر دیا۔ اس معصوم انسان کو کہاں جا کے تم نے غرق کر دیا؟ آپ اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، آپ کے اچھے افکار تھے، اور آج آپ بحث مباحثے اور جھگڑے میں پریشان ہیں۔ اللہ کے افکار کو اور اللہ کے احکام کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں، اس حد تک اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے۔ تو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اپنی شکل، خیال کی شکل، کردار کی شکل، عمل کی شکل، اعتقاد کی شکل اور اندر کی شکل یعنی باطن کی شکل آپ نے بگاڑ دی۔ اس کی اصلاح کرو کیونکہ یہ پہچان کا سفر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کے اندر گواہیاں پل رہی ہیں اور آپ کے خلاف گواہیاں پل رہی ہیں۔ آپ کے پاس جو چھپی ہوئی چیز ہے وہی تو ظاہر ہو رہی ہے اور وہ تو نظر آ رہی ہے، آپ کچھ چھپا نہیں سکتے۔ آپ کا باطن اندر سے بول رہا ہے اور روشنی باہر بھیجتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چوری کی چیز آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتے تو توبہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ توبہ پہچان کا سفر ہے۔ کیسا ہے اور کیا ہے؟ اپنے اندر کے دماغ کو پہچانو، پھر لارڈ آف یونیورس کو دعوت دو، اس کو دعوت دینے سے پہلے گھر کی صفائی کرو، اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرو۔ چھوٹے سے چھوٹا کوئی مہمان آنا ہوتا ہے تو گھر کو صاف کرتے ہو، بچوں کی شادی کے معاملے میں آپ گھر کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہو۔ تو اللہ کا سفر ہے اور اسے بلانا ہے تو پہلے اپنے اس ویران خانے کی تھوڑی سی اصلاح کرو، اس گھر کو تھوڑا سا بہتر کرو۔ اللہ کے لیے گھر کو سجانا اور اس کی یاد میں سجانا، غیر کو نکالو، اپنی کوتاہیوں کو نکالو، کچھ استغفار کر لو، کچھ اور نیکیاں کرو، اللہ کی یاد میں کوئی ٹھہراؤ ہو جائے۔ اگر اللہ آپ کے گھر کبھی اتفاق سے آ جائے تو گھر میں ہیرا پھیری نہ ہو۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اپنے آپ پہ تھوڑا سا رحم کرو۔ فار گاڈ سیک ہیو پٹی آن یو۔ کل کو یہ نہیں کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ کسی نے ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ دیکھ بھائی تیری بیگ پہ ایک سانپ ہے۔ اس نے کہا یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے، جب سانپ نے ڈس لیا تو فریاد اور چیخ و پکار شروع کر دی اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں تو بار بار کہتا رہا کہ سانپ ہے۔ بولا یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کا؟ تو آنکھوں والا تھا، مجھے لاٹھی مار دیتا، دھکا دے دیتا یا کچھ اور کر دیتا، لیکن اس عذاب سے بچا لیتا اور موت سے بچا لیتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں
اور الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی عذاب میں نہ ڈال لینا، آپ نے خود ہی اپنے نام کا عذاب بنانا ہے اور اپنے نام کا ثواب بنانا ہے۔ آپ خود ہی اپنے آپ ہو، بلکہ آپ خود ہو، جو اللہ نے لکھنا ہے وہ تم خود لکھ رہے ہو، اناؤنسمنٹ وہ کرے گا، بہتر یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ تم ہی کر دو، اپنا ہر ایک فیصلہ خود کرو، اور شعور سے جب فیصلہ کرتے ہو تو اپنے خلاف فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہو۔ تمہاری چاہتوں نے تمہیں تمہارے خلاف کیا، تمہاری پیسے سے محبت نے تمہیں خراب کیا، تمہاری شہرت کی محبت نے تمہیں خراب کیا، اولاد کے حوالے سے تمہاری مجبوریوں نے تمہیں خراب کیا، تمہاری انا نے تمہیں خراب کیا۔ اگر تم نے کسی معمولی سے معصوم انسان کو بلا وجہ دکھی کر دیا تو ساری کائنات کا دکھ جو ہے وہ تمہارے سر پر بلا وجہ آ جائے گا۔ تم میں معاف کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے اور تم خود معافی مانگتے چلے جا رہے ہو، ایسے معافی نہیں ملے گی۔ اگرچہ تمہارا قصور تھوڑا ہے مگر پھر بھی معافی کے حوالے سے تمہیں اللہ کے رحم کی بڑی ضرورت ہے۔ جب تم کسی پہ رحم نہیں کرتے تو تم پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ معاف کرنے کی بجائے تم اپنا کیس سناتے رہتے ہو، بحث کرتے ہو، مباحثے کرتے ہو، غلط کو صحیح ثابت کرتے ہو، صحیح کو غلط ثابت کرتے ہو۔ یہ ساری کی ساری کاریگری وہاں ختم ہو جانی ہے۔ وہاں سیدھی سادی صداقت ہے، وہاں دو کیس نہیں ہوتے، وہاں پر اس سے یہ نہیں بنا سکتے اور اس سے وہ نہیں بنا سکتے، غلط چیز کو صحیح نہیں ثابت کر سکتے اور صحیح کو غلط نہیں ثابت کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، بشرط کہ وہ ہیرا پھیری ختم کر دے، بشرط کہ دھوکہ کھانا اور دھوکہ دینا ختم کر دے، بے ایمانی کا سفر چھوڑ دے اور اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائے۔ اگر آپ انسان کے ساتھ پرخلوص ہو تو سمجھو مالک کے ساتھ پرخلوص ہو۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ تو پہچان کا سفر بندے کی کہانی ہے۔ مثلا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ دس از دا ورڈ آف دا لارڈ آف یونیورس، یہ کائنات کے مالک کا کلام ہے اور کہانی بندوں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ایول مین فرعون کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے تو شرک نہ کرنا، یہ بھی انسان کا ذکر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی یوسف بچ جا۔ یہ سارے انسانوں کے واقعات قرآن ہی ہے، یہی تو قرآن ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور تمہارا مشاہدہ ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ تمہارا مشاہدہ۔ Your history is Quran and your future and hereafter is Quran، یعنی تمہارا ماضی بھی قرآن ہے اور تمہاری عاقبت بھی قرآن ہے۔ پہلا حصہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری ہسٹری قرآن ہے، تمہارا حال قرآن ہے، اب تمہارا ہیئر آفٹر بھی قرآن ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے ذکر کے بغیر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ تم روز دیکھتے ہو کہ اللہ کی یاد کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پھر اس نے کہا کہ تم میرے پاس لائے جاؤ گے اور پھر میں کہوں گا ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حق ہے، اب تم بچ نہیں سکتے، اس دن سے کوئی فرار نہیں ہے۔ اس دن جب یوم یقوم الروح والملائکۃ، یہ وہ دن ہے جب روحیں قائم کر دی جائیں گی، کھڑی کر دی جائیں گی تمہارے سامنے، اور صف در صف لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن کا تم انکار کرتے تھے۔ دس از اے ڈے یو ڈینائڈ، یہ وہ دن ہے جس کا انتظار تھا۔ گویا کہ تمہاری یہ زندگی قرآن ہے اور تمہاری زندگی لکھنے والا اللہ ہے۔ زندگی کو پہچان لو تو مالک کو پہچان لیا۔ مالک ہے ہی تمہاری زندگی، تم واقعات سے گزرتے ہو اور وہ واقعات بیان کرتا ہے۔ تمہاری تاریخ ہے اور بیان اس کا ہے، تمہاری دنیا ہے اور ملکیت نامہ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور یعنی اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے ہے لشکر۔ انسان کا ذکر آئے گا اور چلا جائے گا مگر اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند کر رکھا ہے۔ تو ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی بھی ہو، وہ نعت تو لکھتا چلا جائے گا، اذان میں بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہے گا۔ کبھی مسلمان تھوڑے ہوں گے یا کبھی زیادہ ہوں گے، یہ بھی ایک رونق ہے۔ جو اپنی پہچان کا سفر جاری رکھے گا وہ ضرور منزل پر پہنچ جائے گا، بشرط کہ اپنے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا دیں۔ یو آر اسٹینڈنگ ان یور اون وے، آپ اپنے راستے پر خود ہی کھڑے ہو اور اپنے سائے سے خود ہی ڈر رہے ہو، کیونکہ آپ اپنے آپ کو چھوڑتے نہیں، آپ اپنے حواس کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور پھر نتیجہ جو ہے وہ آپ کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور روتے بھی خود ہو۔ کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ پہچان سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی تو پہچان والے ہیں۔ مالک نے انسان کو پہچان والا بنایا ہے۔ اگر انسان نہیں پہچانے گا تو اور کون پہچانے گا؟ انسان کو پہچانو۔ اگر کوئی انسان کو نہ پہچانا تو اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ پہچانے گا انسان، مگر ابھی تو یہ اپنے حالات سے دوچار ہے، بجٹ میں لگا ہوا ہے۔
یہ نہیں سوچنا کہ کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں۔ سانسوں کے حساب کے لیے خود اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ کہ اور کتنی زندگی گزارنی ہے۔ آسانیوں کے نام پر دشواریوں کا سفر نہ کرو، شادی کو غم کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آپ کو کہیں اور بھیجا جاتا ہے اور آپ کچھ اور لے کر آ جاتے ہو۔ برف خریدنے جاتے ہو اور وہ راستے میں پگھل جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کرو۔ فار گاڈ سیک ہیو پیٹی آن یو۔ کوئی پرماننٹ نیچر کی بات کرو۔ یہ ہے پہچان کا سفر۔ دھوکے سے بچ جاؤ۔ آپ جتنے دانا آدمی ہو اتنی ہی آپ کے اندر خود کو دھوکہ دینے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ آپ نے سارے دشمن ختم کر دیے مگر اب ایک اور دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ دشمن دیٹ از یور اون سیلف، یعنی آپ خود ہیں۔ اس دشمن سے کیسے بچو گے؟ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، ہمیں ہماری بد مالیوں سے بچا، اور ہمیں اپنے آپ سے بچا۔ تو آپ کے سوال کا جواب کیا ہوا؟ انسان اپنی پہچان کا سفر کر سکتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، بشرط کہ اس کے لیے ٹائم دے، باقی ایکٹیویٹیز کو ترک کرے، حلال حرام کی تمیز کرے۔ جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا پہچان نہیں سکے گا۔ خیر اور شر کے درمیان ایک لائن ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر رکھی ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اس لیے ان تمام باتوں کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے۔ انسان ہے تو سمجھدار، لیکن اتنی دیر سے کیوں سمجھتا ہے، اور اس کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ انسان دیر سے نہیں بلکہ جلد ہی سمجھ جاتا ہے، مگر اس کو کثرت ضروریات نے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ بلا وجہ پھیل گیا ہے، منتشر ہو گیا ہے۔ مثلا اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ گھر کی ایسی اشیاء جو کم استعمال ہوتی ہیں ان سے بچ جائیں تو آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ وہ اشیاء جو آپ سے چھن جانی ہیں ان سے بچ جاؤ، اور وہ واقعات جو اللہ کے سفر میں کام نہیں آنے ان سے بچ جاؤ۔ اگر اس طرح کی کوئی سی دو چار باتیں آپ کر لو تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک مقصد اور ایک نصب العین رکھو۔ جب یکساں خیال کے ساتھ سفر کرتے جاؤ گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ کی پرابلم ہے ریش ہونا۔ آپ کہتے ہیں ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، وہ کر کے رکھ دیں گے۔ مثلا مکان ابھی بنانے لگے ہیں، تھوڑا سا بنایا، پھر آپ تھک گئے، تو جو مقصد تھا مکان کو مکمل کرنے کا آپ نے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح مسجدیں بناتے ہو اور نمازی نہیں بنتے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آپ ایکٹیویٹیز کرتے جاتے ہو اور ان کا مقصد نہیں سمجھتے، اور پھر آپ ایک حرکت کے بعد دوسری حرکت اس کے عین متضاد کرتے ہو۔ ایک آدمی 10 قدم رائٹ چلا، 10 قدم لیفٹ چلا، 10 قدم آگے چلا اور 10 قدم پیچھے چلا۔ آپ بتائیں کتنا سفر کیا اس نے؟ کچھ سفر نہیں کیا بیچارے نے، وہ سفر کو گیا ہی نہیں، حالانکہ چلتا رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے ہاتھ میں گھاس کی رسی تھی اور بنتا جا رہا تھا، اس کے پاس گدھا کھڑا ہوا تھا، گدھا رسی کھاتا جا رہا ہے اور وہ آدمی بنتا جا رہا ہے۔ سال کے بعد کتنی رسی بنی اس نے؟ وہ ٹکڑا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس گدھے سے بچو، یہ گدھا ہی آپ کو کھائے جا رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی رسیاں گدھا کھاتا جا رہا ہے، گدھے کو آپ چھوڑتے نہیں ہو۔ یہ آپ کی جو ہوس پرستیاں ہیں اور لالچ ہے، یہ آپ کے شعور کی رسی کو کھاتے جا رہے ہیں۔ شعور آپ کے اندر ہے، آپ بالغ ہو اور سمجھدار ہو، مگر ضرورت، مجبوریاں، کمپرومائزز آپ کے شعور کو کھاتے جا رہے ہیں، اور آپ الٹیمیٹلی سارا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں اور محنت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کسی کی محنت نہ برباد کرے۔ محنت برباد کیسے ہوتی ہے؟ جب محنت کے مقابلے کی محنت آپ خود کرتے ہیں۔ مثلا حاصل کی محنت یعنی پیسے جمع کرنے کی محنت۔ اگر آپ دنیا کی سیر کرنے جا رہے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا مکان بیچ کے لوگوں کے مکان دیکھنے چلے جاؤ، یا غریب آدمی امریکہ میں پڑھنے کے لیے چلا جائے، بچہ پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہو اور چاہتے ہو کہ نتیجہ اسلامی نکلے۔ اپنی ذات کے ساتھ آپ الجھ گئے ہیں۔ You have confused yourself۔ سارا سفر پھر آر سے شروع کرو۔ It is never too late۔ پچھلی بات پہ استغفار کرو کہ یا اللہ سارا پچھلا سفر معاف کر دے، جو کچھ بھی ہے توبہ ہو جائے، اور آر سے بسم اللہ کرو اور آرام سے سفر کرنا شروع کر دو۔ پہلے خوب غور کر لو، سفر شروع کرنے کے بعد کچھ نہ کرو، اب اور بحثیں نہ کرو، اب اپنے آپ کے ساتھ رحم کرو،
آپ نے ہی اپنے آپ کو پیٹیبل بنا دیا ہے اور خود ہی پیٹیبل بنایا ہے، تو آپ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ پھر یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اندر سے کوئی چمک پیدا نہ ہو۔ جب آپ میزریبل بن جاتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو میزریبل بناتے ہو اور آپ خود ہی ریلنٹ لیس ہو، آپ خود پر یہ ظلم کرتے ہو اور کبھی دوسروں پہ ظلم کرتے ہو، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ خود ہی پریشان ہوتے ہو اور روتے ہو۔ جب آپ روتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو نظر انداز کرو، کسی صورت کے حالات کی اصلاح نہیں کر سکتے تو نظر انداز کر دو، صبر کر لو، کسی نے کچھ کہا ہے تو معاف کر دو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بنانا تھا اور آپ اپنے ہاتھوں کے افسوس بن گئے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے پریشان ہو، آپ دانا ہو اور پریشان ہو، لیکن دانائی کا دعویٰ ترک نہیں کرتے۔ آپ گریٹ ہو اور چھوٹے آدمی کی طرح روتے ہو، لیکن پھر آپ گریٹنس کا دعویٰ نہیں چھوڑتے۔ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں، آپ اس کی اصلاح نہ کرنا جو آپ کے ماتحت ہوتا ہے۔ آپ بے وقوف کے ساتھ کمپرومائز کرنا نہیں جانتے۔ جہاں کسی کو چھوڑنا ہے وہاں نہیں چھوڑتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ جانتا ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ کیا دانائی ہے کہ آپ چھوٹا سا پرابلم حل نہیں کر سکتے؟ تو یہ تسلیم کرو کہ ہم سے یہ حل نہیں ہوتا، پھر جو کچھ کہا جائے اس کے اوپر عمل کرو، اس طرح پرابلم حل ہو جائے گا، یا پھر حل کر کے دکھاؤ۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں تو اداسی کس بات کی ہے؟ رہتے اداس ہو اور شکل سے پریشان نظر آتے ہو، فار گاڈ سیک اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہماری ایج کا کرب ہے، یہ ہمارے زمانے کا کرب ہے، یہ ان لوگوں کا کرب ہے جو اس وقت بڑی کثرت والی زندگی گزار رہے ہیں اور جن کے بیان اور عمل میں تضاد ہے اور جو کہیں پر مطمئن نہیں ہوتے۔ آپ اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہو کہ یہ صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے اور یہ امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام ہے، اور خود نہ سچ بولتے ہو اور نہ آپ امانت کی حفاظت کرتے ہو۔ آپ حدود کی بھی حفاظت نہیں کرتے، اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کرتے، اپنے ظاہر کی حفاظت بھی نہیں کرتے اور اپنے باطن کی حفاظت بھی نہیں کرتے۔ اسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کائنات سے سچا اور روشن دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اور کیا آپ سچ بولتے ہو؟ کہتا ہے ہم تو نہیں بولتے، دین سچا ہے اور آپ دین میں ہیں لیکن سچ نہیں بولتے۔ آپ کے دین کو یہ دعا کرنی پڑے گی کہ یا اللہ مجھے جھوٹوں سے بچا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کا حامی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے جھوٹے فالوور سے بچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ نہ کرے جو منافقین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اس وقت اسلام مسلمانوں سے بیزار ہے، جس طرح زمین اپنے اوپر والے بوجھ سے پریشان ہے، جس طرح اکثر لوگوں سے پریشان ہیں۔ اس کا علاج اب نافذ ہونے کا امکان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اسلام کیونکہ پیور دین ہے اس لیے یہ اپنے آپ کو پیور کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، پھر جو ڈیفائی کرنے والے ہیں ان کو جکڑ دے گا۔ سمندر کی خوبی ہے کہ وہ ہلاک ہونے کے بعد مردار کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اب یہ کثرت جو ہے یہ بھی سمندر کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو مرے ہوئے مسلمان رہتے ہیں، جن کے باطن میں تعفن میل ہے، جن کے ظاہر میں تعفن ہے اور جن کی نیتوں میں تعفن ہے، وہ ان کو باہر پھینک دے گا۔ پھر آپ نہ کہنا کہ آپ کو بتایا نہیں تھا۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ توبہ کر لو، اور جو تم نے غلط قسم کے پیسے چھپا کے رکھے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں ریلیز کرتے جاؤ، پھر آپ کا آگے کا سفر چلتا جائے گا، اور سفر ہے ہی کوئی نہیں تو ساری زندگی ٹرین کی طرح گزرنی ہے۔ اگلا اسٹیشن آ جائے گا اور سامان پیچھے رہ جائے گا۔ آپ کی کچھ سواریاں پچھلے اسٹیشن پہ رہ گئی ہیں اور گاڑی چلتی جا رہی ہے، جو سامان لے کے جانا تھا وہ نہیں ہے اور آپ کچھ اور ہی چیز ساتھ لے چلے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ ہمیں تو اپنے لیے فرصت نہیں تھی۔ بس آپ ہوشیار ہو جائیں اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو۔ کریں، تنہا بیٹھا کریں اور غور کیا کریں، اپنی ذات کے ساتھ صلح کر لیں، یعنی اپنے آپ کے ساتھ صلح کر لیں۔ اس طرح انسان کو سب سمجھ آ سکتی ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ صلح کر لوں، یہ کیسے کی جاتی ہے؟ اس طرح صلح کر لو جیسے جھگڑا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اعتقاد تسلیم کر لیا ہے اس پر عمل کر لو۔
جس علم کو آپ نے مانا ہے وہی عمل آپ زندگی میں نافذ کرو، یعنی کہ عقیدے کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کا فاصلہ کم کر دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کو پرسکون بناؤ تاکہ آپ کا دل پرسکون رہے۔ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے آپ کا، اور اس میں نہ تو خواہشات کا زیادہ جھمگٹا ہو اور نہ زیادہ پریشانیاں پیدا ہوں۔ یہ اپنے دل کو اپروچ کرنے کا خاص فارمولہ ہے اور بڑا راز ہے۔ اس گھر کو اپنا دل بنا لو اور دل کو گھر بنا لو۔ اس طرح ڈسٹربنس نکل جائے گی، کمپرومائز ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں آپ کے عزیزوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا اپنا۔ اب یہ گھر سب کا گھر ہے۔ آپ کا بیٹا جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا وہ آپ کا وارث ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی آپ کی دانائی کا بھی مالک بن بیٹھا۔ یہ ہے قدرت کا کھیل، اور اس کھیل کو تم روک نہیں سکتے، اور یہ استحقاق اسے قدرت نے دیا ہے۔ آپ اور آپ کی بیوی قدرت کا جوڑ ہے، اب آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ زندگی کا یہ تعلق توڑنے کے بعد جہاں آپ پہنچو گے تو وہاں نہ کوئی چارہ ہوگا اور نہ کوئی علاج ہوگا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، غم کو پی جاؤ۔ ضبط غم کا شعور ہے شاید، مسکراہٹ کو اور کیا کہیے۔ اپنے غم کو ترک کر دو ورنہ یہ تمہیں پاگل کر دے گا۔ کون سا ایسا آدمی ہے جس نے سکھ اور دکھ نہ دیکھا ہو؟ ہر آدمی دکھ سکھ سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اچھلنے کی بجائے سمٹ جاؤ۔ اللہ کے کام کے اندر ہرگز دخل نہ دو۔ آپ کی جو زندگی ہے اور زندگی میں جو شریک ہے اس کے ساتھ اس زندگی سے گزر کر نکل جاؤ۔ مصیبت نہ پیدا کرو۔ یہ مسافرت کا وقت ہے اور اس میں قیام کی بات چھوڑ دو۔ یہ ایمرجنسی کا وقت ہے۔ اب پریشانی آپ کے دل میں آ گئی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے آپ کو پریشانی ہوتی تھی تب بھی سکون ہوتا تھا، اور اب سکون ہو تب بھی پریشانی ہے۔ تو اب سم تھنگ رانگ سم ویئر ہوا پڑا ہے، بلکہ اب تو سم تھنگ سیریسلی رانگ ایوری ویئر، اور انسان سیکیور نہیں رہا۔ انسان کی سیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کسی آنے والے سانحے کی خبر دے اور آپ وقت سے پہلے تیار ہو جائیں۔ آنے والی مصیبت کی اطلاع مل جانے پر توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں شاید توبہ کا بھی موقع نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے توبہ کر لو۔ اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ روک لیے جائیں اپنے ہاتھوں کی اصلاح کر لو، خیال کی اصلاح کر لو۔ تھوڑا سا ایزی ہو جاؤ، تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جاؤ، برداشت کر لو۔ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ آپ کی ذات کیا ہے؟ بیوی بچے آپ کی ذات ہیں، آپ کے گرد و پیش آپ کی ذات ہیں، اور آپ کے دوست احباب آپ کی ذات ہیں۔ اپنی ذات کے ساتھ مت جھگڑا کرو، اپنی ذات کو آسان رکھو اور اپنی نیند کو پریشان نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سو جاؤ تو تمام پیراڈاکسز اور تمام کمپلیکسز اللہ کے حوالے کر دو، یعنی توبہ کر کے سو جاؤ۔ یا اللہ، آج کا دن جیسے گزرا، جو بھی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف فرما، اور اگر میری وجہ سے کسی انسان کا دل دکھ گیا ہے تو ناراض نہ ہونا، اور مجھے اتنی مہلت دینا کہ میں اس انسان کے دل کو راحت پہنچا سکوں۔ کسی کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی اذیت پیدا کرو گے۔ آپ کو ظلم کرتے وقت اذیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ظالم جب اپنا ظلم کر چکا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کو اپنے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے اور سزا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنی غلطی ریووک نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ تم سختی کرو اپنا لہجہ بدلو، توبہ تائب ہو جاؤ، ایزی ہو جاؤ، کمفرٹیبل ہو جاؤ، شگفتہ ہو جاؤ، پربہار ہو جاؤ، اپنے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ اپنی ذات کے ساتھ رحم کرو، خوش رہو، اس سے ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہو، آپ خوش رہا کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھا کرو۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوش رکھا کرو۔ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہو کہ دوسرے مجھے خوش رکھیں
تو دنیا والے تو آپ کو خوش نہیں رکھیں گے۔ آپ برداشت والے بنو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ ظالم کے ساتھ ظلم نہ کریں، کیونکہ آپ اور طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنی ذات کو دریافت کرنے والے ہیں۔ آپ ظالم کے ساتھ ظلم نہ کریں اور ہر ایک کو آسانی دیں۔ آپ اپنی قبر کے اندر آگ نہ ڈالیں، کیونکہ آپ جتنے دل دکھی کرو گے قبر میں اتنی آگ ہوگی۔ میں یہ تو بتا نہیں رہا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، میں تو آپ کو اور ہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دلوں کو دکھی نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ کی قبر اذیت میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کی اپنی ذات سے صلح ہو جائے گی اور ذات کی پہچان کا سفر آسان ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا تھا کہ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے پیش نظر ہم کمپیریٹیولی لاکھوں کروڑوں کے مقابلے میں بہتر حالت میں رہتے ہیں، اور یقیناً ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے، تو ہم اللہ کے راستے میں کس حد تک اور کیسے خرچ کریں؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رہن سہن کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس انداز سے تیار رہو کہ کسی وقت اگر دروازے پر دستک ہو جائے تو آپ تیار پائے جاؤ۔ دستک دینے والا وہی ہے جو ہمیشہ آتا ہے، ہر گھر میں آتا ہے، اور اس کا نام بھی وہی ہے۔ یہ وہ ہے جو دستک کے بعد اور کام نہیں کرنے دیتا، جب آتا ہے تو وہ ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ بس یہ اس کی شان ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اس کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام۔ وہ بے وقت آ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل آنا، اس نے آنا ہے اور لے جانا ہے۔ اس کی گنجائش رکھتے جاؤ اور اب جیسے مرضی رہو، یعنی کہ جب وہ آئے تو آپ تیار پائے جاؤ، بس پھر آپ کو سب آسانیاں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس پیسے کی شکل میں زیادہ اثاثہ ہے تو کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ لو جس کی زندگی صرف دعا میں گزری ہے کہ یا اللہ پیسے کے معاملے میں میری مشکل حل کر۔ آپ اس کی مشکل کشائی کر دو، وہ بوجھ ہلکا کر دو جو غریبی کی وجہ سے اس کے اوپر آیا پڑا ہے۔ یہ کام اس کے مطالبہ کرنے سے پہلے کر دو تو وہ پیسہ، وہ افادیت اور وہ طاقت جو دوسروں سے آپ کے پاس زیادہ ہے اسے نیکی میں لگا دو۔ یہ دیکھو کہ وہ طاقت نیکی میں اضافہ کر رہی ہے یا بدی میں۔ مثلاً اگر آپ وکیل ہیں تو کیا نیکی کی حفاظت کر رہے ہیں یا بدی کی؟ اگر بدی آپ کو پیسے زیادہ دے اور نیکی آپ کو پیسے تھوڑے دے تب بھی وہ نیکی کے کاز کی مدد کرے۔ آپ کا دنیاوی ایکشن بھی دینی ایکشن بننا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس خشیت اللہ یعنی خوف الہی موجود ہے تو آپ کا عمل خود بخود نیکی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے خوف سے آپ پر لرزہ طاری ہے، اس خوف سے جو آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ کا ہر عمل نیکی ہے۔ اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے فضل نے مجھے نوازا ہے تو جس پر فضل کی کمی ہے اس کو جا کے تھوڑا سا دے دو۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی بدحال اور پریشان شخص سے اس کے دو لفظ سن لو، آپ اس کی باتیں سنتے جاؤ، تھوڑی دیر میں دونوں ہلکے ہو جاؤ گے۔ آپ کو غم دینے والا بھی انسان ہے اور آپ کا غم لینے والا بھی انسان ہوگا، اور آپ کا غم ہلکا کون کرے گا؟ انسان۔ آپ کو بوجھل کون کرے گا؟ انسان۔ آپ کے اوپر مصیبت کون ڈالے گا؟ انسان۔ آپ کے اوپر راحت کون ڈالے گا؟ انسان۔ بلکہ آپ خود ہی اپنے لیے مصیبت ہو اور اپنے لیے راحت ہو۔ جب آپ کسی کو کمفرٹ پہنچاؤ گے تو وہ بھی آپ کو راحت دے گا۔ سانپ کو اگر راحت دو گے تو وہ بھی ڈسنا بند کر دے گا۔ شیر کا کانٹا نکالو گے تو تمہیں کھانے سے انکار کر دے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی رائے گاں نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو تکلیف دو گے تو تنکا بھی حقیر نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو راحت والا بناؤ۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ جو محنت آپ کرتے رہے ہیں وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ چور چوری کے لیے بڑی محنت کرتا ہے اور گناہ والا گناہ کے لیے بڑی محنت کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اپنے لیے راحت بناؤ۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو اور اپنے بزرگوں کے لیے دعا کیا کرو۔ آپ کا ہونا آپ کی اولاد کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے، اور آپ کا ہونا آپ کے والدین کے لیے ندامت نہ ہو، اور آپ کا مال نیکیوں کے کام آئے اور آپ کے اعمال نیکیوں کے کام آئیں۔ ان لوگوں کو تلاش کرو جو لوگ سوال نہیں کر سکتے اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو تلاش کرو تو یہ خدمت کیا کرو، ایک دوسرے کی خدمت کیا کرو۔ انسان کو انسان نے سکھی کرنا ہے، انسان کو انسان نے دکھ دینا ہے، انسان انسان کا نجات دہندہ ہے، انسان انسان کا ثواب ہے، انسان انسان کا عذاب ہے۔ آپ کے گناہ انسان کے ساتھ ہیں، آپ کی نیکیاں انسان کے ساتھ ہیں، عاقبت انسان کے ساتھ ہے، راحت انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کا کلمہ پڑھ کے آپ خدا کے دربار میں پہنچو گے۔ کلمہ اللہ کا ہے اور ہے انسان کے ذریعے۔ ماں بھی انسان ہے لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے بڑا کام کرتی ہے، باپ کی شفقت اپنی جگہ پہ کام کرتی ہے، تو یہ ضرور کیا
کیا کرو، 100 قسم کے مسائل آپ کی دعا سے ٹل جائیں گے۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس گھر کو عافیت میں رکھ اور اس میں تیرے نام کا فضل ہونا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ تیرا فضل کیسے حاصل ہوتا ہے، لیکن ہماری تمنا تیرا فضل ہے، تو مہربانی فرما۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا، آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ آج کی محفل کو آخری محفل سمجھو، یہی آخری ہوتی ہے۔ آخری اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ شعور مل جائے، پھر اگر ملیں گے تو نئی بات کریں گے۔ اس لیے اللہ کی بات پہ غور کیا کرو، اپنے آپ کے ساتھ راضی رہا کرو، اپنے آپ کے ساتھ سکھی رہا کرو۔ بے شمار مسائل نظر انداز کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر والوں اور دوسروں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور بندے کے حقوق ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ کے بھی حقوق ہیں۔ اگر بندے کے حقوق پورے کرنے میں کوئی غفلت رہ جائے تو وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کمی رہ جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ کے حقوق کے خلاف ہم سے جو کوتاہیاں ہو جائیں تو اس کا مداوع ہم کیسے کریں؟ اسٹیٹ کے حقوق کی بات ہے تو یہ تو اسٹیٹ کا ہمیشہ فیصلہ ہے کہ جہاں کوئی لیپس ہو وہاں تعزیر رکھی جائے، سزا رکھی جائے۔ اسٹیٹ کا تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کے خلاف جو جرم ہوتا ہے اس میں کوتاہی جو ہے وہ تو آڈیٹیبل ہے۔ سر یہ تو قانون اور جرم کی بات ہے، مگر میرا مسئلہ ضمیر کی سوچ کا ہے۔ مثلا غریب لوگ پیسہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں اور چند لوگ سفارش سے یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ مجھ جیسے بینک والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ لے کے جا رہا ہے اس نے واپس نہیں کرنا اور میں اس کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ اسی طرح ملک میں اور جگہوں پر بھی یہ مسئلہ ہے۔ اس صورت میں کیا کریں؟ آپ کا سوال یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی امانتوں میں خیانت کو ہم روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کسی کے حکم کے مطابق کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پیسہ واپس پے نہیں ہونا، اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسے پے آؤٹ کر دوں، اور یہ چیز ملک کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ غریب کا پیسہ تو غریب کو مل جائے گا، یہ پیسہ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کسی اور کاز کا ایفیکٹ ہے، تو ہم یہاں تک آ گئے ہیں۔ آپ کو میں سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ کچھ اور ہی آپ نے کیا ہوا ہے۔ ویسے ملک صرف اس طرح تباہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ملک تباہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں کوئی قابل قدر کردار نہ رہ جائے۔ آج تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بری بات ہے، اور کل کو یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ اس چیز کو برا نہیں سمجھو گے، اس وقت ملک تباہ ہوتے ہیں۔ ابھی ملک کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں۔ آپ ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو صرف ایک بینک کا شعبہ ہے، ملک میں ہزارہا شعبے ایسے ہیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ جب ملک میں ایسا وقت آ جائے کہ برے انسان اگر بہتر پوزیشن میں ہوں تو ملک کے اچھے انسان کیا کریں؟ یہ سوال بڑا پرانا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے یعنی بہت سے برے آدمیوں کے ذریعے اگر کچھ بڑے لیڈر حکومت میں آ جائیں تو اچھے آدمی جن کے پاس سپورٹرز کی تعداد زیادہ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ یہی سوال سب کا ہے۔ اب اللہ سے سب دعا کریں کہ یا اللہ موجودہ فارمولے سے تو اچھا آدمی حکومت میں نہیں آتا، تیرے پاس جو خفیہ فارمولے ہیں ان کی روشنی سے تو کوئی مہربانی فرما تاکہ کوئی اچھا وقت آ جائے۔ فطرت کے پاس اس کے دو طریقے ہیں، یا تو لوگوں کے کردار میں انقلاب آ جائے اور رولرز میں سے سڈنلی کوئی آدمی یا کوئی گروہ اچانک خوف خدا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خوف خدا والا کوئی گروہ کسی اور طریقے سے اوپر آ جائے اور براجمان ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی چلتے چلتے اچانک اوپر آ جائے۔ اس مسئلے کا تدارک جو ہے اسی بات میں ہے کہ کوئی اچھا گروہ یا اچھے انسان آگے آئیں جو ملکی معاملات کی اصلاح کریں۔ فی الحال اچھے لوگ جو ہیں وہ دعا کریں اور ملک کے لیے بہتر صورت قائم کریں۔ برے گروہوں اور برے لوگوں سے ملک کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پاور کے ذریعے کیا جائے یا پھر کمزور کے لیے دعا کی جائے، اور درمیان والے آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے۔ درمیان والا آدمی کبھی دعا کرتا ہے اور کبھی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کمزور ہو تو دعا کرو اور طاقتور ہو تو علاج کرو۔ بس ہم نے اللہ کی رحمتیں محسوس کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایک آواز میں سب کی آواز مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، اس لیے حق کی آواز پھیلاتے جاؤ۔ عین ممکن ہے کہ دوسرے کا درد بھی بیدار ہو جائے۔
اگر آپ نے دیانتداری کا چراغ جلایا ہے تو دوسرے آدمی کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، اس دور میں جو ایسی بات کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو شاید لوگوں کے اندر مخفی نیکی بیدار ہو جائے۔ حقوق انسان کے ہوں یا خدا کے ہوں، ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی فلاح ہونی چاہیے۔ ملک بچ جائے تو بھی آپ کی فلاح ہوگی، آپ بچ جاؤ یہ آپ کی فلاح ہے۔ اپنی فلاح کا خیال رکھو، ملک بھی بچ جانا چاہیے اور آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ ملک کو ایسا بناؤ کہ اس ملک کے رہنے والے خدا کے دربار میں سارے سرخرو ہو جائیں۔ جس نے ناجائز مال رکھا ہوا ہے، میں اس آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا جو قوم کا درد بیان کرتا ہے اور خود اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ جس نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور قوم کے درد کو بیان کر رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک آخری علاج کے کہ وہ پہلے اپنا گھر صاف کر لے، ورنہ پھر اعلان ہو جائے گا کہ جس کے گھر میں بدی کے ذریعے سے حاصل کی گئی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں سے نکالی جائے۔ اس سے پہلے کہ ایسا حکم ہو تم اپنے گھروں کو صاف کر لو، بدی کی نشانیاں مٹا دو۔ جس کے گھر میں اب تک بدی ہوئی ہے اب نیکی بھی ہونی چاہیے۔ اگر گھروں میں خرابیاں ہوتی رہی ہیں تو اب گھروں میں آبادیت ہونی چاہیے۔ گھر کے جس کمرے میں کبھی نماز نہیں پڑھی اب اس کمرے میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں خدا کا ذکر نہیں ہوا وہاں خدا کا ذکر تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ دل اللہ سے مانوس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، ملک اور آپ دونوں آباد رہو، لیڈرز اور قوم دونوں آباد رہیں۔ فی الحال دونوں بیک وقت آباد ہوتے نظر نہیں آتے، مسیحا اور بیمار دونوں بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو مسیحا علاج کر رہا ہے وہ بیمار نظر آ رہا ہے۔ اس لیے دعا کرو، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مغرب کے علاج منگوا رہے ہیں اور مشرق کی قبروں کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ تہذیب ہماری مشرق کی ہے اور ارادے ہمارے مغرب کے ہیں۔ ہم ایک مذہب کے قائل ہیں اور ادھر سے لا مذہب جمہوریت کے قائل ہیں۔ مذہب کی جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ مذہب میں جمہوریت کم ہی ہوتی ہے۔ جمہوریت کی روح سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبروں کو ووٹ سے بننا چاہیے تھا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ووٹ سے اللہ بننا ہے، نہ پیغمبر لوگوں کے ووٹ سے پیغمبر بنے، نہ اولیاء کرام لوگوں کے ووٹ لے کر اولیاء بنے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کسی کے ووٹ سے نہیں بنے، نہ کوئی والد اولاد سے ووٹ لے کر والد بنا ہے۔ یہ سب ہمارے ووٹ کے بغیر ہی بن گئے اور آج تک ہم ان کا ادب کرتے آ رہے ہیں۔ پیغمبروں اور رسولوں کی بات تو الگ ہے کیونکہ یہ ہمارا فالو کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ پہلے بنتا ہے اور ووٹر بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ میں ایسی لیڈرشپ پیدا ہونی چاہیے کہ عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو اور اس کے بعد آپ قوم کو فلاح کی طرف لے جاؤ۔ شاید آپ میں سے کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے۔ اگر کبھی آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے تو وہ خیال رکھے کہ قوم کو صحیح منزل دکھانی چاہیے جو عاقبت کی منزل ہو اور صحیح منزل ہو۔ یہ آپ کی تعلیم ہے کہ جس سے ہم زیادتی کریں اس سے معافی مانگیں۔ اگر روزمرہ زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کسی سے زیادتی کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ جہاں آپ کو محسوس ہو جائے کہ زیادتی ہو گئی وہاں معذرت کر لو۔ جہاں محسوس نہ ہو تو جنرلی اللہ سے یہ معافی مانگو کہ یا اللہ اگر کبھی ہم نے لا علمی میں ذرا سی بھی کوئی زیادتی کی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اگر تیرے کسی کمزور بندے کو ہم نے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے تو ہمیں معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی لا علمی کا گناہ ہے تو لا علمی کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ ہمیں آگاہ کر کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، روش کیا ہے، ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، طبیعت میں ترشی ہے یا نرمی ہے۔ کتاب سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہی تو یاد رکھنے والی بات ہے۔ آپ اس خیال میں اگر ڈھل جاؤ تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک اور آپ کا کردار خود بخود بغیر کسی فارمولے کے چلتا جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو رکھو گے تو ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لو کہ جہاں دو آدمی ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ اگر آج اتنی بات مان لو تو زندگی کے اندر فارمولے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ جہاں کوئی دو انسان بیٹھے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ پکی خبر ہے
اب ہمیں کوئی اور فارمولہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور کوئی علم سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کی کسی نیکی میں کمی ہو سکتی ہے، اگر دو آدمیوں میں گناہ ہوا ہے تو وہ گناہ مشہور ہوتا ہے اور دو سے ہی نیکی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ذاتی طور پر خیال خراب ہو سکتا ہے لیکن عمل نہیں خراب ہوتا۔ جو ذاتی عمل خراب ہوتا ہے وہ معاشرے کو اتنا خراب نہیں کرتا۔ دو آدمیوں کے خراب واقعات معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ کو معاشرے کا بڑا خیال رہتا ہے، اس لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اصلاح کریں اور یہ معاشرے خراب نہ ہوں، حکمران ظالم نہ ہوں۔ آپ کے کامیاب ہونے سے آپ کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہمہ حال ایک حال میں نہیں رہتے۔ اگر ایک ہی خیال ہو جائے اور افراد سے بے نیاز ہو کے ایسے احوال میں داخل ہو جاؤ تو کامیابی ہے۔ افراد سے نکل کے احوال میں داخل ہو جاؤ، فرد سے نکل کر بڑے واقعے میں داخل ہو جاؤ اور اسے ٹھیک کر دو۔ اس طرح ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ذاتی نفرت اور ذاتی رنجش سے آزاد ہو جاؤ۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھو، پھر تم حالات ٹھیک کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی گنہگار گناہ چھوڑ دے تو اب اسے اچھا سمجھا کرو، جو برا کہلاتا تھا اب اچھا ہوگا۔ کسی آدمی سے نفرت نہ کرنا، کیونکہ آدمی کسی وقت ولی ہو سکتا ہے، برا آدمی کسی بھی وقت اچھا ہو سکتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے کہ اگر کافر ساری عمر اسلام کے خلاف لڑتا رہا اور تمہیں زخم لگاتا رہا ہو اور آخر میں اگر تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہارا اتنا ہی بھائی ہے جتنا تمہارا اپنا بھائی ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب مسئلہ حل ہو جائے تو پھر پرانی دقتیں بیان نہ کرو۔ جب بات کمپرومائز میں آ جائے تو پرانی دقتیں بیان نہ کرو۔ جب کافر کلمے پڑ جائیں تو پرانے کفر نہ بیان کرو۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ اب جب آپ کے پاس کھانے کی دقت نہیں ہے تو پرانی غریبی کیا بیان کر رہے ہو؟ اب غریبی آ گئی ہے تو پرانی دولت کا ذکر کیا کرنا؟ بات کو ختم کرو، اپنے حال کے اندر رہو۔ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اگر مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے تو مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ 90% آپ کے مسائل آپ کے الجھائے ہوئے مسائل ہیں۔ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یہ دن رات جو چل رہے ہیں یہ آپ کے حالات پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ گردش زمان و مکان آپ کو مسائل دینے کے لیے آئی ہے اور مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہے۔ آپ تو خود الجھے ہوئے ہیں۔ مسائل کے حل کو چھوڑ دو۔ جو بات چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ سکون کی تلاش میں آپ ایسی منزل پہ پہنچ گئے ہو جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ان منزلوں سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس گھڑی کو نکلنے دو۔ آپ اپنے موجود عمل سے نجات پالو اور اپنے آپ کو اپنے موجود الجھاؤ سے الگ کر لو۔ یہ جو آپ کی پھیلنے کی خواہش ہے، اگر یہ آپ کے اندر کوئی دقت پیدا کر رہی ہے تو سمٹ جاؤ، ٹھہر جاؤ اور رک جاؤ، تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ کسی چیز کو کبھی دوڑ کے تلاش کیا جاتا ہے، کبھی پاس جا کے اسے دیکھا جاتا ہے اور کبھی اپنے پاس بلا کے دیکھا جاتا ہے۔ اب اللہ کے تلاش کرنے والے اللہ کے آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں اور اللہ پیچھے پیچھے ہے۔ آپ کبھی ٹھہر جاؤ تو وہ خود ہی آ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو زمان و مکان کچھ نہیں ہے، وہ خود ہی آ جائے گا۔ اس لیے فضل جو ہے اگر تلاش میں نہیں ہے تو ٹھہرنے میں ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو تلاش میں فضل دریافت نہیں ہوا تو آپ انتظار میں فضل لے لو اور ٹھہر جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، یا اللہ ہم تیری تلاش میں گئے، تجھے یہاں دیکھا، تجھے وہاں دیکھا، پتہ نہیں چلا، پھر ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا اور آنکھ بند کر لی۔ جب اس نے آنکھ بند کر لی تو نظر آنا شروع ہو گیا۔ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا میں نے دیکھنا ضرور ہے۔ کہتا ہے پھر اس طرح کرنا کہ تم سونا نہیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس وقت چکر لگا لے۔ وہ بیچارہ اس خیال میں جاگتا رہا۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ آدمی 40 سال تک جاگتا رہا، آخر انسان تھا، اس کو اونگ آ گئی اور اللہ کا دیدار ہو گیا۔ اٹھا تو رونے لگ گیا اور پیر صاحب کے پاس گیا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری اتنی عمر ضائع کر دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے سونے میں ملنا ہے تو میں کاہے کو جاگتا۔
انہوں نے کہا کہ یہ تیرے اتنے جاگنے کا انعام ہے کہ تمہیں سونے میں ملا۔ بات یہ ہے کہ جاگنا بھی فضول نہیں تھا، یہ جاگنے کا انعام ہی تھا کہ اسے اللہ مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جاگنا اس کی تلاش کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں اور اب اللہ کہتا ہے کہ معاوضہ لے جاؤ، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتا ہی جاؤں گا، اب آپ کو ٹھہر جانا چاہیے۔ آپ پہلے بزرگوں کی دعا ہو، اب اور کیا دعا مانگتے جا رہے ہو؟ ان کی دعاؤں کی وصولی آپ لوگ ہو اور اب وصولی لیتے نہیں ہو، اب اور دعائیں کرنے لگ جاتے ہو اور تلاش کرنے لگ جاتے ہو۔ تمہارے باپ دادا کی دعا تمہارے کام آ رہی ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ موجود ہو تو پھر وہ آدمی ایمان سے باہر ہے جو اور ناشتے کی کوشش کرے۔ آپ ماڈرن لوگ ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی کر کے دیکھیں، جس کو آج کے دن کی مزدوری مل گئی ہے وہ آرام کرے۔ نیند کے لیے ہی تو آپ جاگ رہے تھے، اب نیند آئی ہے تو پریشان نہ ہونا۔ تمہاری پریشانی سے تمہیں حاصل کچھ نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ پریشانی کرتے کرتے جب حاصل ہو جائے تو کھانے والا کوئی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ صحت ہی خراب کر لے، یہ نہ ہو کہ کھانا پکاتے بھوک ہی ختم ہو جائے۔ بس ایسی تلاش نہیں کرنی، اب ٹھہرنے کا وقت ہے۔ اس لیے زیادہ دقت میں نہ پڑو اور زیادہ بھاگم دوڑ نہ کرو۔ آپ کو گھر میں ہی ملے گا۔ Fools may aimless roam, loved and lovers meet at home۔ تو آپ بھاگے چلے جا رہے ہو، اب آرام سے بیٹھو۔ بات گھر کی گھر میں ہی مل جائے گی، تمہارے سامنے آ جائے گی، اب بھاگنے کی بات نہیں ہے۔ سر کتابوں میں کتنا علم ہے؟ دنیا کی ہر چیز علم ہے۔ کچھ چیزیں کتابوں میں آئی ہیں، کچھ کتابوں سے باہر ہیں۔ کتابیں اسپوکن ورڈز اور ریٹن ورڈز کا ریکارڈ پیش کرتی ہیں، اور وہ علوم جو سوچ کی بات ہے اور الہامی بات ہے، وہ علوم کتاب سے باہر رہیں گے۔ کتاب سے باہر اتنا ہی علم ہے جتنا کتاب کے اندر، بلکہ علم سے باہر بھی اتنا ہی علم ہے۔ آج کا انسان سارا ماضی کا وارث ہے، لیکن آج کا انسان نیا مستقبل دریافت کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات کر سکتا ہے کہ سارا ماضی حیران پریشان رہ جائے۔ اگر آپ کے پاس بزرگ زندہ ہو کر آئیں تو آپ کی گھریلو زندگی دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کیا کاریگر لوگ ہو گئے ہیں، اور آپ نے بہت سی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ 8 سے 40 سال پہلے کا بندہ اگر آ جائے تو آپ کے شہروں پر حیران پریشان اور ششدر ہو جائے۔ ابھی 40 سال پہلے لاہور میں کتنی کاریں ہوتی تھیں، آپ خود دیکھ لو۔ اب کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے بچے عرفان بولنا شروع کر دیں گے، دانائی اور بزرگی کی بات بولنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو نصیحت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت سمجھو کہ آپ کا چیپٹر بند ہونے والا ہے۔ جب بچے ایسی بات بولیں کہ ماں باپ ششدر رہ جائیں تو سمجھو کہ اب شعلہ بھڑک رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ ہو تو پھر پہچان لینا۔ جب ان پڑھ آدمی کسی دانا کو علم سکھانے لگ جائے تو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ جب انسان خدا کی کائنات میں خدا بن کے مداخلت کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ تباہی آ گئی۔ جب گردش زمانہ کسی مقام کو چینج کرنے کی کوشش کرے تو تباہی آ جائے گی۔ جب کسی مین پلانٹ کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے گی تو تباہی آ جائے گی۔ جب نارمل کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو تباہی آ جائے گی۔ یہ سارے واقعات آپ کے زمانے میں ہو سکتے ہیں، اور آپ ان واقعات میں استغفار کا سہارا یاد رکھیں۔ آپ اگر اصلاح نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ہر شے بہہ جائے گی۔ استغفار تباہی سے بچا لے گی۔ اسی طرح مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تباہی سے کیا مراد ہے؟ تباہی سے یہ مراد ہے کہ موجودہ مسلمانوں کا اسلام سے اخراج ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو منافق سمجھ کر اسلام باہر نکال دے گا، اور آپ کی جگہ کوئی دوسری قوم آپ کے اسلام میں داخل کر دی جائے گی اور مسلط بھی ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جھوٹے کو مسلمان نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کی اجتماعی تباہی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو مانا نہیں ہے، اور صداقت کو نہیں مانا، اور سچا ہونے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ ہے تباہی۔ آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح اللہ نہیں رہا۔ اپنے مقدس مقامات دیکھ لو، بیت المقدس کو دیکھ لو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی بربادی ہو رہی ہے۔ تباہی اس طرح ہوئی ہے کہ اعمال کرنے کی ہر چیز آپ کے پاس موجود تھی، اور اس وقت آپ سے اعمال نہیں ہوئے۔ سکون کا ہر ذریعہ آپ کے پاس تھا، لیکن آپ کو کوئی سکون نہیں ملا۔ آپ نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس ڈاکٹر اور شفا خانے بہت تھے، لیکن مریض شفا یاب نہیں ہو سکا۔ آپ کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں،
اتنی ہی تکلیف زیادہ ہے۔ آپ کو یہ دقت ہوئی پڑی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا دھیان کرو۔ آپ لوگ خدا کا خوف رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرو، اپنے آپ کو آنے والے ڈینجر سے بچاؤ۔ اب غور کرو کہ کیا اللہ وہی ہے جو مسلمانوں کو اور ان کی فوجوں کو بچانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجا کرتا تھا؟ کیا یہ اسلام وہی اسلام ہے جو مسلمانوں کو اپنے دامن میں پناہ دے کر ان کو دنیا کے اندر سرفراز فرمایا کرتا تھا؟ کیا یہ مسلمان انہی مسلمانوں کی اولاد ہیں جنہوں نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے؟ کیا یہ مسلمان وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والے تھے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر، تو سم تھنگ رانگ کہاں ہے؟ کیا اسلام میں نعوذ باللہ کوئی نقص آ گیا ہے، یا مسلمانوں میں فتور آ گیا ہے، یا پھر خدا نے ان کو قبول نہیں کیا؟ یہ ہے اصل تباہی۔ بس اللہ مہربانی کرے اور اللہ معافی دے۔ دعا کرو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ کو اظہار میں لا کر مسلمانوں کو سرفراز فرما۔ آمین یا رب العالمین۔